زمان و مکان سے ماورا ہو گیا تھا۔ اب دیکھ کیا رہی ہو، اٹھاؤ نا۔ اس آواز نے الہی بخش کو چونکا دیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ ایک معمر خاتون تھی۔ اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ الہی بخش کو احساس ہو گیا کہ وہ جس طرح لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ لڑکی کی ماں نے دیکھ لیا ہے، اور ظاہر ہے اسے یہ بات اچھی نہیں لگی ہے۔ الہی بخش نے نظریں جھکا لیں۔ اب اس کے سامنے لڑکی کی بکھری ہوئی چیزیں تھیں۔ وہ شرمسار تھا کہ اس نے ایسی معیوب حرکت کی۔ ابھی سمیٹتی ہوں ممی، اس نے لڑکی کی سریلی آواز سنی۔ اگلے ہی لمحے لڑکی جھکتے ہوئے خود اس کی نظروں کے فوکس میں آئی، اور یوں آئی کہ اس کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ لڑکی کا آنچل ڈھلک گیا تھا، جیسے دہکتے ہوئے لفظوں کی کوئی کتاب کھل گئی تھی۔ وہ نظارہ الہی بخش کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسے اچھا بھی نہیں لگا، لیکن دل چاہا کہ دیکھتا ہی رہے۔ اسے اپنے کانوں کی لویں انگارہ ہوتی اور چہرہ تمتماتا محسوس ہوا۔ تپش سے گھبرا کر اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے لڑکی کی ماں کی شرر بار نگاہیں تھیں۔ وہ گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس لمحے اسے اپنا آپ بہت چھوٹا، بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ جانے کب تک وہ یوں ہی سامنے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ نظریں ہٹی تو اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں جانیں کب کی جا چکی ہیں۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور نظریں جھکا دیں، لیکن اس کا اطمینان وقتی ثابت ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی نظروں کے سامنے لڑکی کا چہرہ ابھر آیا، اور وہ جیسے تصور نہیں، جیتا جاگتا سانس لیتا چہرہ تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور چھو لے۔ اس نے سر جھٹکا تو لڑکی کی ماں کی شرر بار نگاہیں سامنے آ گئیں۔ اس نے گھبرا کر سر گھمایا تو وہ نظارہ سامنے آ گیا جس کی تپش وہ اب تک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اسے جھٹکنے کے لیے پلکیں جھپکی تو لڑکی کا چہرہ پھر سامنے تھا۔ اب تو ان تینوں جھلکیوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ پھر ان میں سے شرر بار نگاہوں والی جھلک جیسے کسی خودکار طریقے سے خارج ہو گئی، اور کچھ دیر بعد صرف لڑکی کا چہرہ رہ گیا جو نظروں کے سامنے سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ایک راہگیر سے وقت پوچھا۔ سن کر اسے یقین ہی نہیں آیا کہ 8:15 بج چکے ہیں، لیکن یہ سچ تھا کہ رات ہو چکی تھی۔ الہی بخش کو حیرت اس بات پر بھی تھی کہ اسے اب تک بھوک نہیں لگی تھی۔ عام طور وہ 8 بجے کھانے سے فارغ ہو جاتا تھا، اور یہ بات تو بالکل ہی ناقابل یقین تھی کہ اس نے اتنا وقت یوں ہی بیٹھے بیٹھے صرف وہ چہرہ دیکھتے گزار دیا ہے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے تصور میں تو کبھی اماں اور ابا کے چہرے بھی نہیں آئے تھے۔ بہرحال وہ اٹھ گیا۔ یہ بات اب اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ بھوک نہیں تھی، پھر بھی وہ ہوٹل چلا گیا۔ بھوک ہو یا نہ ہو، کھانا کھانا ضروری ہے۔ آدھی رات کو گھر میں بھوک لگی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ کھانا زہر مار کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن چند لقموں سے زیادہ اس سے کھایا نہیں گیا۔ یہ بھی غیر معمولی بات تھی، ورنہ بھوک اسے ہمیشہ بہت اچھی لگتی تھی، اور وہ کھانا بھی طبیعت سے کھاتا تھا۔ پھر یہ بے رغبتی کیوں، جبکہ اس کی کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں تھی؟ پورا دن اس نے معمول کے مطابق گزارا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ کی طرح 12:30 بجے کھایا تھا۔ ہر روز اسے شام 7 بجے سے بھوک لگنے لگتی تھی، اور 8 بجے وہ رات کا کھانا کھا لیتا تھا۔ اسی الجھن میں وہ گھر پہنچ گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بن بلایا انقلاب آ چکا ہے۔ گھر میں رہنے والے ساتھیوں سے بھی اس نے اس روز کوئی گپ شپ نہیں کی، ان کے ساتھ تاش کے لیے بھی نہیں بیٹھا۔ بہانہ اس نے یہ کیا کہ تھکن کی وجہ سے نیند جلدی آ رہی ہے، لیکن در حقیقت اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں تو بس ایک ضدی چہرہ جم کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا اس چہرے کو تکتا رہا۔ اسے نیند بھی ہمیشہ بہت اچھی آتی تھی، گہری اور پرسکون نیند۔ ابا جب بھی اسے جگانے کی کوشش کرتے تو جھنجھلا جاتے۔ یہ لڑکا کیسا بے خبر سوتا ہے، وہ اماں سے کہتے۔ کوئی آ کر اسے کاٹ پیٹ ڈالے
تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اماں خفا ہو کر کہتی، سوچ سمجھ کر منہ سے لفظ نکالا کرو۔ تو یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ بچپن سے ہی مدہوش سوتا ہے یہ تو، اماں کہتی، اور یہ تو ایسا وقت پر سونے اور اٹھنے والا ہے کہ کانٹوں پر لیٹ کر بھی سو جائے۔ اور اب وہ مدہوش سونے والا اپنے وقت پر کانٹوں پر بھی سو جانے والا الہی بخش وقت گزر جانے کے بعد بھی جاگ رہا تھا۔ تاش کی محفل کب کی اٹھ چکی تھی، سب لوگ کب کے سو چکے تھے، رات کا مخصوص سکوت طاری تھا اور وہ کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ سامنے آ جاتا، آنکھیں کھولتا تو بے چینی ہونے لگتی۔ وہ جھنجھلاتا، اپنے بال نوچنے کو، سر پیٹنے کو جی چاہتا، بس آنکھیں بند کرنے سے سکون ملتا تھا، اور آنکھیں بند کرتے ہی وہی چہرہ۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، رات کی سانسیں اکھڑتی گئی، وہ مزمل ہوتی گئی، لیکن الہی بخش کو نیند نہیں آئی۔ وہ آنکھیں کھولتا تو جلتا، کڑتا اور جھنجھلاتا، آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ اسے پرسکون کر دیتا، مگر پھر بے بسی کا احساس ستانے لگتا۔ اپنی خوشی سے جاگنے کی اور بات ہے، لیکن یوں وہ کبھی نہیں جاگا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اسی لمحے فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ یہ اس کے معمول کے مطابق اٹھنے کا وقت تھا، لیکن وہ اٹھا نہیں۔ یہ کیسی بے بسی ہے، اس نے دہرایا۔ اللہ بہت بڑا ہے، مؤذن پکار رہا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، الہی بخش بڑبڑا رہا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ میں سو کیوں نہیں سکتا؟ یہ کیسی بے بسی ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ یہ سب کیا ہے؟ میں اتنا بے بس کیوں ہو گیا ہوں؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ کیسی بے بسی ہے؟ مؤذن نے آخری بار اللہ کی کبریائی کا اور اس کے سوا کسی معبود کے نہ ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پوری کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ چند لمحوں کے سکوت نے الہی بخش کو اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ اس کے کانوں میں ابا کی آواز گونجی، جو لوگ خود سے محبت نہیں کرتے انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے۔ جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے۔ جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے، بہت دکھ اٹھاتا ہے وہ۔ تو یہ بے بسی اسی لیے ہے، الہی بخش نے خود سے کہا۔ اس لمحے اسے پوری طرح ادراک ہو گیا کہ اسے محبت ہو گئی ہے، پہلی نظر میں، اور ایک ایسی لڑکی سے جس کا وہ کسی طرح ہمسر نہیں ہے۔ وہ دولت مند گھرانے کی فیشنیبل لڑکی تھی، جبکہ وہ ایک دیہاتی مزدور تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اسے باپ کی بات نہ ماننے کی، محبت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کی سزا محبت ہی کی شکل میں دی گئی ہے۔ اب وہ بے بس اور مجبور رہے گا، نہ اپنی مرضی سے کھا سکے گا، نہ اپنی مرضی سے سو سکے گا۔ اچانک ہی اسے طمانینت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سوچا، یہ تو بس چند روز کی سزا ہے، اب وہ لڑکی کہاں مل سکے گی؟ وہ تو شاید زندگی میں کبھی نظر نہ آئے۔ چند روز بعد وہ سب کچھ بھول جائے گا، بلکہ ممکن ہے آج ہی۔ لیکن کوئی نامعلوم حس اسے بتا رہی تھی کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیت الخلاء سے آنے کے بعد ٹنکی کے سامنے ہاتھ دھونے بیٹھا تو اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ وضو کر رہا ہے۔ احساس ہوا تو پہلے اسے حیرت ہوئی، پھر پچھتاوا سر میں ڈنک مارنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ اسی وقت جاگتا رہا ہے، پھر کیوں اسے نماز کا خیال نہیں آیا؟ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے تھے، محبت اسے نماز کی طرف لے جا رہی تھی۔ عشق کا عین 5ویں قسط یہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ 6ٹھی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سادی جو ہے وہ دوبارہ زندگی میں آتی ہے الہی بخش کی، اور الہی بخش کی زندگی میں بے چینی اور اضطراب کس طرح بڑھتا جاتا ہے۔ خوبصورت سی کہانی کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ڈرامہ استان فار یو کو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔